بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج دو اہم سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں جو اکثر مجھ سے پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا سوال اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ میں عمران خان کا شیدائی کہہ لیجئے، فالوور کہہ لیجئے، سپورٹر کہہ لیجئے، دوست کہہ لیجئے، کیسے بنا؟ میں نے کیسے یہ امید اور کیوں یہ امید ان سے وابستہ کی کہ وہ اس ملک کی تقدیر تبدیل کر سکتے ہیں؟ Why did I choose him as my leader؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ میں کس بنیاد پہ صدارتی نظام کی حمایت کرتا ہوں، پارلیمانی نظام کی مخالفت کرتا ہوں۔ میں دونوں سوالوں کا جواب دوں گا۔ پہلے اس سے میں ایک کالم پڑھنا چاہتا ہوں جو میں نے آج سے 5 سال قبل 5 years بیک لکھا تھا، چھپا تھا، اور وہ آج بھی اتنا ہی پرٹیننٹ ہے۔ موضوعات بے شمار ہیں، میں ان سب پر لکھ چکا ہوں، لکھتا رہوں گا۔ وہی موضوعات بار بار میرے قلم کی زد میں آئیں گے اور بار بار میں اپنی وہی ایک بات مختلف الفاظ میں دہراتا رہوں گا۔ میں کہتا رہوں گا کہ اگرچہ ہمارے بعض لیڈروں اور بیشتر دانشوروں کی یہ خواہش بڑی شدید ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کی فضا قائم ہو تاکہ وہ اپنے زیادہ وسائل اپنے عوام کی ترقی اور خوشحالی پر خرچ کر سکیں، تلخ زمینی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستی تیل اور پانی کے مکسر جیسی ہوگی۔ تیل کبھی پانی میں مکس نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ دونوں ممالک کے درمیان صرف ایک لکیر نہیں، آگ کے پہاڑ ہیں جنہیں ہم کبھی عبور نہیں کر پائیں گے، تو غلط نہیں ہوگا۔ اور میں یہ بھی کہتا رہوں گا کہ جس نظام کو ہم نے جمہوریت کا نام دے کر اپنی تقدیر بنا لیا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر ہم اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے۔ یہ نظام ہمیں صرف کرپشن اور ناانصافی دے سکتا ہے، کیونکہ اس نظام میں اقتدار ہمیشہ چند امیر خاندانوں کے ہاتھوں میں رہے گا جو اپنے گماشتوں کے ساتھ مل کر اس ملک کی دولت لوٹنے کی روش جاری رکھیں گے۔ میں یہ بھی لکھتا رہوں گا کہ صرف اسلام کا نام لیتے رہنے سے ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنی مسلمانی احکامات الہی کو مان کر اور ہادی برق فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام حیات و سیاست کو اختیار کر کے ثابت کرنی پڑے گی۔ اور میں یہ بھی لکھتا رہوں گا کہ اگر ہمیں اب ایسی قیادت کی ضرورت ہے جسے ہم نے آزمایا نہ ہو، یہ غور سے سنیے، اور ورنہ جن قیادتوں کو ہم بار بار آزما چکے ہیں اور جن قیادتوں نے ہمیں اخلاقی، سماجی اور اقتصادی تباہی سے دوچار کرنے کے سوا کچھ نہیں دیا، ان کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے تو وہ سارے خواب ہمارے مکمل طور پر دم توڑ دیں گے جو ہم نے اس ملک کو قائم کرتے وقت دیکھے تھے۔ میں لکھتا رہوں گا کہ درمیان کا راستہ کوئی نہیں ہوتا۔ جو لوگ درمیان میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کا اور دوسرا شیطان کی امامت کا، اطاعت کا۔ میں یہ بھی لکھتا رہوں گا کہ سیاست کے میدان میں اب ہماری امیدیں عمران خان سے وابستہ ہیں، لیکن انہیں ہماری امیدوں پر پورا اترنے کے لیے سمجھوتوں کی حکمت عملی ترک کرنی پڑے گی۔ یہ میں نے باتیں 5 سال پہلے لکھی۔ ان کے ارد گرد ہر سوچ کے آدمی موجود ہیں جو انہیں اپنی پسندیدہ سمتوں میں گھسیٹیں گے۔
لیکن وہ صرف اپنا قبلہ یاد رکھے. وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا مقصد حیات پاکستان کو دور حاضر کا مدینہ بنانا ہے. اگر انہیں اپنی اس منزل، اپنے اس مقصد حیات سے انصاف کرنا ہے تو انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ مدینہ تقلید رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقلید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقلید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقلید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقلید علی کرم اللہ وجہ کے بغیر نہیں بن سکتا. میں یہ ساری باتیں لکھتا رہوں گا اس یقین کے ساتھ کہ میرے اس شعر کو زندگی ضرور ملے گی جو میں نے اپنی یونیورسٹی کے زمانے میں ایک نظم کا اختتام بنایا تھا. وہ نظم میں بھول چکا ہوں. نظم میں بھول کر بھی یہ شعر مجھے یاد رہا ہمیشہ. رونا دھونا چھوڑ دو یارو، وقت وہ آنے والا ہے، انسانوں کے ہونٹوں پر جب آگ کے شعلے ناچیں گے. یہ ایک انقلابی سوچ کہہ لیجیے، کچھ کہہ لیجیے، یہ میرا مقصد حیات رہا ہے. اب میں یہ بتا چکا کہ میں عمران خان کا فالوور بن چکا تھا جب یہ میں کالم لکھا تھا. اس سے 7 سال پہلے 2009 میں نے پارٹی کو باقاعدہ جوائن کیا تھا. میں نے کیوں جوائن کیا تھا، میں نے کیوں عمران خان کو اپنا لیڈر بنایا تھا، اس کی میں وجہ بالکل کھل کر بتاؤں گا. میں نے ان کو قریب سے دیکھا، میں نے انہیں کافی قریب سے دیکھا، کئی برس تک، 11 برس تک میں ان کا دوست رہا. پھر میں نے ان کو لیڈر بنایا. میں نے ایک بات دیکھی، ان کے مضامین بھی میں نے پڑھے. یہ پاکستان کا پہلا لیڈر ہے جو کھل کر اسلام کی بات کرتا ہے، جو ڈیفینسو نہیں ہے. اسلام کی بات تو سب کرتے رہے ہیں لیکن کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے، کسی نے بھی نہیں. حتیٰ کہ ہمارے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے اتنا کہا کہ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا ہے کہ یہاں ہم اسلامی فلاحی مملکت بنانے کا تجربہ کریں. لیکن انہوں نے فلاحی پر زور رکھا تھا. فلاحی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور تو ساری دنیا میں موجود ہے، لیکن اسلامی ریاست مدینہ بنانے کی بات پہلی مرتبہ عمران خان نے کی اور آج بھی کر رہے ہیں. وہ میں نے انہیں قریب سے دیکھا ہے، میں نے ان کی باتیں سنی، ہم نے بہت باتیں کی ہیں آپس میں. وہ سچ مچ یہی چاہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، یہ اس کا مجھے یقین ہے. جس دن میرا یہ یقین ٹوٹا، میرے اپنی ذات پر سے بھی یقین ٹوٹ جائے گا. کیونکہ میں کسی سنی سنائی بات پہ نہیں چلنے والا. میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، یہ میں بار بار بتا رہا ہوں. میں نے انہیں جانا ہے، انہیں پہچانا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. نمبر 2 بات، اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا عمران خان اس نظام میں رہ کر، اس بوسیدہ نظام میں رہ کر جو دنیا میں ہر جگہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آج سے کتنے برس قبل جون 1947 میں یہ کہہ دیا تھا کہ پارلیمانی جمہوریت کا نظام دنیا میں سوائے برطانیہ کے کہیں کامیاب نہیں ہوا. یہ ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا نوٹ ہے. انہوں نے ساری دنیا دیکھی تھی، وہ انگلینڈ میں رہے تھے، انہوں نے قریب سے دیکھا تھا. اب میں یہ کہوں اگر کہ برطانیہ میں بھی یہ کامیاب نہیں ہوا، کہ برطانیہ تو پیچھے سے پیچھے سے پیچھے جاتا رہا ہے اس نظام کے تحت، اس سے باقی ممالک آگے نکل گئے. فرانس نے ایک نیا آئین دیا، فرانس کہیں کا کہیں جا پہنچا. جرمنی نے پروپورشن ریپرزنٹیشن کا تجربہ کامیابی کے ساتھ کیا. برطانیہ وہیں ہاؤس آف لارڈس، ہاؤس آف کامنز، اس چکر میں پھنسا رہا. اب برطانیہ تو پھر بھی ایک، وہاں صرف 2 نسلی تضادات تھے، آئرلینڈ، اور وہاں دیکھیے کتنا بڑا جھگڑا ہوا. بالآخر وہ ہو گیا جو برطانیہ نہیں چاہتا تھا. ہمارے ہاں تو اتنی اکائیاں ہیں، ہمارے ہاں تو نسلی اور زبانی اکائیاں بنی ہوئی ہیں صوبوں کے نام پر. اگر ہم نے انہیں ضم نہ کیا،
ایک سوچ میں، جس طرح امریکہ کا آدمی لیٹینو ہو، ہسپانوی ہو، ہسپینک ہو، نیگرو ہو، بلیک ہو، کوئی ہو، وہاں ہر قسم کی نسل آباد ہے، عرب ہیں، یہودی ہیں، ہندوستانی ہیں، پاکستانی ہیں، دنیا کا ہر قسم کی نسل وہاں موجود ہے. لیکن وہاں کوئی صوبہ لیٹینو نہیں ہے، کوئی صوبہ ہسپانوی نہیں ہے. ہر صوبے میں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں، وہ امریکن کہلاتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی کہلائیں. ہمارے ملک میں بھی ایسا نظام آنا چاہیے. سب سے بڑا نظام میں سمجھتا ہوں وہی تھا جو اسلامی ریاست مدینہ میں قائم ہوا تھا. ایک جماعتی نظام، یک جماعتی نظام، ایک جماعت. مسلمان تو ہیں ہی ایک. قرآن حکیم میں یہ واضح طور پر کہہ دیا، اللہ نے کہا ہے حزب اللہ کامیاب ہوگی، اسلام کی جماعت، میری جماعت کامیاب ہوگی. تو ہمیں تو خدا کی جماعت بننا ہے، ایک جماعت بننا ہے. اس میں سب لوگ آ جائیں، شامل ہو جائیں. اس میں عمران خان بھی ہوں، نواز شریف بھی اگر انہیں قانون اجازت دیتا تو ہو، زرداری صاحب کو اگر قانون اجازت دیتا تو وہ بھی، سب ہوں اس میں. اور پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی لیڈر ہو. جیسے چائنا کی مثال سب سے بڑی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عمران خان بار بار چائنا کی بات کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ اسلامی ریاست مدینہ ہی انسپریشن تھی چائنا کی. میں ماؤ زیدونگ کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں آخر میں. خواجہ شہاب الدین ہمارے وزیر اطلاعات میں اس زمانے مشرق کا ایڈیٹر تو وہ چائنا کا دورہ کر کے آئے. انہوں نے 4-5 ایڈیٹر تھے، ہمیں بلایا اور انہوں نے ایک ملاقات کا ذکر کیا جو انہوں نے ماؤ زیدونگ سے کی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے ڈرتے ڈرتے ماؤ سے پوچھا، چیئرمین ماؤ سے، کہ آپ اتنا اسموتھلی جا رہے تھے، آپ نے یہ پنگا کیوں لیا ریڈ گارڈز کا، کلچرل ریولیوشن کا، یہ کیوں لیا؟ مطلب اس سے آپ کو کتنی بیڈ پبلسٹی ملی ہے دنیا میں. تو ماؤ نے کہا کہ میں نے ڈر ڈر کے سوال کیے تھے. ماؤ نے کہا کہ جناب آپ نے اپنی تاریخ پڑھی ہے؟ آپ کا دین جو ہے، اسلام جو ہے، وہ دین نہیں تھا، ایک ریولیوشن تھا. آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریولیوشن دنیا میں لائے. انہوں نے سوچ بدلی، انہوں نے کھڑا کیا غریب کو امیر کے ساتھ. وہ جب تک وہ انقلاب تھا، جب تک وہ انقلاب رہا، کامیاب رہا. ہر انقلاب کو 2 دہائیوں کے بعد زندہ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ہمیں بھی وہ انقلاب اگر آج زندہ کرنا ہے تو ہم ایک قوم بننا پڑے گا. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم وہ نظام اختیار کریں جو تب کیا تھا. بڑا آسان ہے. امریکہ ہمارے سامنے موجود ہے. امریکہ اور چائنا کے دونوں کے نظاموں کو ملا کر ہم ایک نیا نظام اختیار کر سکتے ہیں. میں اپنے بڑے بھائی کی حیثیت سے، وہ مجھے بڑا بھائی کہہ چکے ہیں، وہ عمران خان کو مشورہ دوں گا کہ وہ اس سنہری موقع کو ضائع نہ کریں. پھر یہ موقع نہیں آئے گا. یہ وقت ہے کہ ایک بڑا فیصلہ کریں. میرے خیال میں فوج ان کا ساتھ دے گی. وہ جمہوریت ہی ہوگی. آپ ریفرینڈم کرائیں، ایک نیا آئین لائیں، خدا کے واسطے.